اچھا لغاری صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو سٹینڈ بائی معاہدہ وہ تو ہو گیا ہے، اس معاہدے کا مطلب کیا ہے اور پاکستان کو آئی ایم ایف پروگرام مکمل کرنے میں ناکامی کیوں ہوئی آخر؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے ٹارگٹس طے نہیں کر سکے اور ان کو اچیو نہیں کر سکے. ٹھیک. دوسرا یہ کہ تسلسل نہیں رہا پالیسیز کا، جیسے عامر صاحب نے بتایا پچھلے دور میں ہم نے 6 وزیر خزانہ بنائے اور سیکٹری خزانہ بنائے، لگاتے رہے، بدلتے رہے. پھر اس کے بعد یہاں بھی کبھی مفتاح اسماعیل آ رہے ہیں، کبھی اسحاق ڈار صاحب آ رہے ہیں. تو پالیسیز کا تسلسل نہیں ہے. اور ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ افراد کے حکومتوں کو بدلنے کے ساتھ افراد یقیناً بدلتے ہیں، ظاہر وہ تبدیل ہو ہی جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایک حکومت ہے تب بھی وہ اپنے کسی ایک آدمی سے مطمئن نہیں ہوتی، اس کا پالیسی کا جو تسلسل ہے وہ نہیں ہوتا ہے. اور آپ کے ٹارگٹس آپ کے بڑے وہ ہوتے ہیں، آپ اور ایمبیشیس ہو کر اپنے ٹارگٹس متعین کرتے ہیں اور ان کو آپ اچیو نہیں کر سکتے ہیں. اور آپ کا خیال ہوتا ہے کہ بعض ایسا ہوگا کہ ایک دم 200 ارب ڈالر یہاں سے کھینچ کر لائیں گے، پھر وہاں سے لا کر اس کے منہ پر ماریں گے اور پھر یہ کر دیں گے، نہیں کیا تو پھر خودکشی کر لیں گے. تو یہ نہ تو خودکشی کرتے ہیں اور نہ وہ لے کر آتے ہیں کہ جو ہم نے وعدے کیے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ کہ جناب تو یہ تو بڑے ہمارے پاس تو بڑی دولت ہے، ہم بڑی دولت لے کر آئیں گے، تو وہ بھی نہیں آتی ہے. اور جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں وہ آپ کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ آپ کے ہاں گروتھ نہیں. گروتھ کے کچھ مخصوص وقت ہے جب آپ کو گروتھ ہوتی ہے. اب پولیٹیکل ہائرارکی ناکام ہوئی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز بھی ناکام ہوئی ہیں. اس کا بھی بہرحال سبب تو ہے نا، اس لیے کہ وہ جس طرح سے کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے اس چال کے اوپر کوئی نظر رکھے ہوئے ہے اور ہمیں جو ہے وہ ہماری کارکردگی جانچی جا رہی ہے. لیکن یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ کیا ہے، وہ ہم ڈیلیور کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے ہی متعین کردہ ٹارگٹس اچیو کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. اور اس وقت دیکھیں یہ آپ کو جو ایکسٹینڈ فنڈ فیسلٹی کا یہ پروگرام حاصل ہوا ہے، یہ اسٹینڈ بائی کا ہوا ہے. یہ آپ کو جو ملا ہے یہ آپ کے لیے کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ جناب کوئی ہمارے لیے بڑا کارنامہ ہو گیا ہے اور ہم اس کارنامے پر تالیاں بجائیں. اچھا، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو اکنامک ریکوری ایکٹ آیا تھا امریکہ کا، اور اس اکنامک ریکوری ایکٹ کے تحت اس نے جرمنی کو، برطانیہ کو، فرانس کو، دوسرے ملکوں کو اس نے باقاعدہ فنڈز، بھاری فنڈز دیے تھے کہ اپنی اکنامی کو ریکور کریں. اس طرح کا کوئی اکنامی کی ریکوری کا کوئی فنڈ مقرر ہو، اور کیونکہ ہم نے دیرینہ خدمات انجام دی ہیں، ایسا نہیں ہے. ہمیں آپ نے کہا کہ فرنٹ لائن اسٹیٹ ہو، کود جاؤ، ہم کود گئے. کہا کہ جنگ میں چلے جاؤ، ہم جنگ میں چلے گئے. کہا کہ اپنی سوسائٹی کو بالکل تباہ کر دو، ہم اپنی سوسائٹی کو جو ہے اس پورے کے پورے اس سطح پر نہیں رکھ سکے جس سوسائٹی کو ہموار ہو کر آگے چلنا تھا، نہیں کر سکے. ہمارے اوپر ایسے عنصر ڈالے گئے جو ہماری گردن کو دبائے ہوئے تھے. ہمارے اندر دہشت گردی آئی گئی، لائی گئی، بچھا دی گئی، بڑھا دی گئی، جو کچھ بھی ہوا ہم اس سے نمٹتے رہے. ہماری سوسائٹی میں خوف ڈالا گیا اور خوف کی اکنامی ڈالی گئی، وہ چلتی رہی. ہمارے ہاں جو ہے وہ ڈر تھا، دہشت تھی، اس کو ڈالا گیا. اور جن لوگوں نے اس ساری صورتحال سے فائدہ اٹھایا وہ تو ویسٹ تھا، وہ تو آزاد دنیا تھی. وہ آزاد دنیا اس سے فائدہ اٹھاتی رہی ہے. آزاد دنیا کا ایک سب سے بڑا کانٹا نکل گیا ہے اور وہ تھا کہ جناب کمیونزم کا اور سوویت یونین کا ڈیزاسٹر ہو گیا، خاتمہ ہو گیا. ہمیں کیا ملا اس میں؟ ہمیں یہی کچھ ملا کہ ہمیں ہیروئن ملی. ہمیں کیا ملا؟ ہمیں اسلحہ ملا. ہمیں کیا ملا؟ ہمیں ٹرین دہشت گرد ملے. ہمیں کیا ملا؟ ہمیں یہ سب کچھ ملا ہے. خوف، ہمارے یہاں خطرہ رہا. بھائی اب یہ ساری چیزیں چھوڑو، ہم نے بہت کھیل لیا ہے، اب آپ کھیلو. ہماری ریکوری کے لیے کوئی پروگرام لاؤ. یہ آپ نے جو ہمیں فنڈ دیتے ہیں اور پھر روک کر بیٹھ جاتے ہیں، پھر نئی فرمائش لاتے ہیں، پھر دوسری فرمائش. ہمارے لوگوں کے بارے میں آپ نے کبھی یہ کیا ہے کہ کتنا متاثر ہو رہے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ اس بات کو ضرور سوچا جائے کہ اس سوسائٹی نے بہت نقصان اٹھایا ہے. پاکستان کی سوسائٹی نے بہت زیادہ نقصان اٹھایا. ہم نے نقصان اٹھایا سیٹوں میں جا کر، ہم نے نقصان اٹھایا سینٹوں میں جا کر، ہم نے تباہی کا سودے کیے ہیں جو کچھ ہم نے کیا ہے. افغان وار میں جا کر ہم نے غلطی کی، لیکن یہ کہ یہ ساری صورتحال میں بھگتنی ہمیں پڑ رہی ہے، اس کا نتیجہ ہمیں مل رہا ہے. تو اب یہ آزاد دنیا کی یہ ذمہ داری ہے. وہ سارے آزاد دنیا جس میں امریکہ بھی ہے، فرانس بھی ہے، برطانیہ بھی ہے،
اور ساری دنیا کے جو آزاد ممالک ہیں جو اس ساری جنگ کے اندر حصہ لے رہے تھے وہ مہربانی کریں، وہ ہماری مدد کو آئیں، اس لیے کہ آپ نے ہم سے خدمات لی ہیں، اس کے بعد ہمیں چھوڑ کر آئیں گے نہیں، آپ کی مدد کو نہیں آئیں گے. یہ خواہش جو ہے نا اچھی خواہش ہے، مجھے اچھی لگی، لیکن میں عملی طور پہ جو سخت صورتحال ہے انم صاحب اور لغائر صاحب، یہ مطلب ہونے نہیں جا رہا، بس یہ میں کہہ رہا ہوں. آپ نہیں ہونے جا رہا ہے، ظاہر ہے. اور دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ نے خدمات انجام دی اسی وقت آپ کو نقد ادائیگی کر دی گئی تھی نا. کس نے لی؟ ہمیں تو نہیں ملی، ہماری سوسائٹی. چلیں خیر آگے چلے گئے، مجھے کیا پتا ہے، میں تو نہیں جانتا ہوں. کچھ لوگوں کے اثاثے بنے ہیں، مجھے کیا پتا کس کے اثاثے بنے ہیں. کچھ لوگوں کے بلڈنگیں بنی ہیں، فیکٹریاں بنی ہیں، مجھے کیا پتا کس کی بنی ہیں. کچھ لوگ اب بھی کاروبار کرتے ہیں تو مجھے کیا پتا کیا کاروبار کرتے ہیں. کچھ لوگ اب بھی ہیروئن بیچتے ہیں تو میں کیا کروں اس کا. کوئی اگر بیچتے ہیں تو میں اس دھندے کا کیا کروں. ذمہ داری پاکستان کی اپنی ہماری حکمران اشرافیہ کی کہ بھئی آپ نے اپنے ملک کے مفاد میں فیصلے کیوں نہیں کیے. ہم کیوں جو ہے دوسروں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، ہم خود کیوں نہیں فیصلے کرتے. میں تو تنقید اگر شروع کروں گا تو میں اپنی حکمران اشرافیہ پہ پہلے کروں گا اور مغرب پہ بعد میں کروں گا. جی آپ کچھ کہہ رہی تھی. عید الاضحیٰ پر قربانی کے لیے احتیاطی تدابیر. قربانی کرتے وقت صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں. تجربہ کار شخص سے جانور ذبح کروائیں. جانور کو احتیاط کے ساتھ زمین پر گرائیں. جانور ذبح کرتے وقت اپنے آپ کو زخم لگنے سے بچائیں. قربانی کرتے وقت تمام اسلامی اصولوں کو ملحوظ خاطر رکھیں. قربانی کے بعد خون پر چونا ڈالیں. قربانی کے علائشوں اور باقیات کو کھلی جگہ پر نہ ڈالیں. جانوروں کے فضلے اور علائشوں کو محفوظ طریقے سے تلف کریں. گندگی پھیلانے سے گریز کریں اور حکومتی ہدایات پر عمل کریں. احتیاط اور صفائی سب سے اہم ہے. اپنے ملک کو صاف رکھیں اور پاکستان کو بدلیں بول کے ساتھ. بول کی صفائی مہم کا حصہ بننے کے لیے ابھی اس نمبر پر رابطہ کریں 0337 0310 377 تاکہ بول آپ کی شکایات متعلقہ اداروں تک پہنچا سکے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.